السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا شیخ محترم، یہ جو 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی کی جو وفات ہے، ایک تاریخ یہ آتی ہے، اور دوسری طرف یوم غدیر کا جو دن ہے وہ بھی 18 ذی الحجہ کو 18 کو بنتا ہے۔ تو یہ تاریخ دونوں کی ایک ہی ہے۔ جی تو اکثر لوگ یہ بھی تاثر دیتے ہیں کہ یہ اہل تشیعوں کی طرف سے اصل میں انہوں نے جو ہے نا حضرت عثمان غنی کی جو وفات ہے نا اس پر یہ یوم غدیر یا عید غدیر، تو کیا یہ کنفرم ہے یہ تاریخیں ایک ہی ہیں؟ حضرت عثمان غنی کی جو وفات ہے وہ 18 ذی الحجہ ہی ہے یا وہ تاریخ آگے پیچھے ہیں؟ اس حوالے سے تھوڑا سا آپ اگر ہمیں بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 18 ذی الحجہ غدیر، 18 ذی الحجہ غدیر خم کا جو خطبہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، وہ تو متواتر ہے، اور وہ پہلے کا ہے۔ حضور کا آخری حج تھا اور 10 ہجری کا، تو حضور نے حجۃ الوداع کے موقع پہ خطبہ دیا، حضور کی زندگی کا ہے۔ اور حضرت عثمان کی جو وفات ہے وہ تو بہت عرصہ بعد میں ہوئی ہے، تو اس کے متعلق میں عرض کروں گا۔ اصل بات یہ ہے کہ غدیر خم میں 18 ذی الحجہ کو مولا کائنات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات امیر المومنین کی جانشینی کا یعنی خلافت کا اعلان کیا ہے، اور یہ خطبہ اتنا متواتر ہے کہ علامہ ذہبی اور ابن کثیر، حافظ ابن کثیر، ان جیسے لوگ محدثین نے یعنی سنی محدثین نے اس کو متواتر کہا ہے کہ یہ خطبہ تواتر سے ہے مولا علی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس حوالے سے 18 ذی الحجہ کے حوالے سے میں ایک روایت آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ جی ضرور۔ یہ میرے سامنے تاریخ بغداد ہے، خطیب بغدادی کی۔ اچھا۔ اور تاریخ خطیب بغدادی کی جن کا انتقال 463 ہجری میں ہوا ہے، خطیب بغدادی نامور محدث ہیں، ان کی یہ 14 جلدوں میں تاریخ بغداد ہے، اور اس کی یہ 8ویں جلد ہے، صفحہ 290 ہے۔ اس میں یہ انہوں نے صحیح سند کے ساتھ، یعنی اس حدیث کی سند حسن درجے کی ہے، 18 ذی الحجہ کے مولا کائنات کے حوالے سے۔ شیعہ کتب احادیث میں صحیح و سند حدیث اصول کافی اور اصول کافی کے علاوہ جو شیعہ اساسی کتب ہیں ان میں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آیت تبلیغ، اور آیت الیوم اکملت لکم، یہ جو آیات ہیں آیتیں ہیں، ان کا نزول شیعہ صحیح سند کے ساتھ شیعہ کتب حدیث میں موجود ہے، اور سنی کتابوں میں بھی صحیح و سند حدیثیں موجود ہیں۔ بطور نمونہ یہ میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یعنی حدیث جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ عن ابی ہریرہ تھا، اور اس کی سند حسن درجے کی ہے۔ عن ابی ہریرہ تھا قال من صام یوم ثمان عشرۃ من ذی الحجۃ کتب لہ صیام 60 شہرا، کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 18 ذی الحجہ کو روزہ رکھے تو اس ایک روزے کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب لکھ دے گا، یعنی وہ ایک دن کا جو روزہ ہے وہ 60 مہینوں کے روزوں کے ثواب کے برابر ہے۔ اچھا، 60 شہرا،
پھر کہتے ہیں وہوبا یوم غدیر خم، اور وہ 18 ذی الحجہ کون سا دن ہے؟ وہ ہے غدیر خم کا دن، جس دن حضور نے بہت طویل و عریض خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ 18 ذی الحجہ کیا ہے؟ یعنی یوم غدیر خم۔ لما اخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیاد علی ابن ابی طالب، کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کا بازو پکڑ کر ارشاد فرمایا، فقالا یعنی ارشاد فرمایا، الست ولی المومنین، کیا میں مومنوں کا آقا اور سردار نہیں ہوں؟ کیا میں مومنوں کا، مومنین کا مولا اور آقا اور سردار نہیں ہوں؟ قالو، صحابہ کرام نے فرمایا، کہا بلا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں، آپ ہمارے آقا اور سردار ہیں، اے اللہ کے رسول۔ قالوا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیوں نہیں، آپ ہمارے آقا و مولا ہیں۔ قالا، پیغمبر گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں آقا ہوں، جس کا میں سردار ہوں، فعلی مولا ہو، اس کا علی مولا اور آقا سردار ہے۔ جب یہ مولا کائنات خطبہ دے چکے، خطبے سے فارغ ہوئے، فقال عمر بن الخطاب، اچھا، تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا، کن سے؟ حضرت علی ابن ابی طالب سے۔ حضرت علی ابن ابی طالب سے کہا، بخن بخن لکا یبن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو، مبارک ہو۔ اچھا، یہاں ایک بات سامنے آتی ہے کہ کہتے ہیں جی مولا کا معنی دوست ہوتا ہے، اس کے تو بہت سارے بہرحال دلائل ہیں، وہ دلائل میں نہیں دینا چاہتا، وہ تو تحصیل حاصل ہے۔ اصل یہ ہے کہ مبارک وہاں دی جاتی ہے جہاں کسی کو کوئی منصب مل رہا ہو، جس کو یعنی کسی منصب پر کوئی شخصیت فائد ہو رہی ہو، یا اس کو کوئی منصب یعنی بلند منصب، اعلیٰ منصب دیا جا رہا ہو، تو اس وقت مبارک دی جاتی ہے۔ اگر مولا کا معنی دوست کریں تو آیا مولا کائنات پہلے دوست نہیں تھے، ان کے دشمن تھے؟ بالکل، پہلے بھی تو دوست، وہ تو قرآن کہتا ہے، قرآن مجید میں ہے کہ مومن مومن کے دوست ہیں۔ تو لہٰذا کوئی عہدہ ملا ہے جس کی وجہ سے حضرت عمر نے مبارک دی۔ بخن بخن لک یبن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے آپ کو مبارک ہو، مبارک ہو۔ اصبحت مولایا و مولا کل مسلم، آپ ہو گئے میرے مولا یعنی آقا، اور ہر مسلمان کے مولا اور آقا۔ اس پر مبارک دی۔ جب حضرت عمر نے مبارک دی، خطبہ ختم ہو چکا، لوگ ایک دوسرے کو مبارک دے رہے تھے، یعنی مولا علی کو مبارک صحابہ کرام دے رہے تھے، تو آگے لکھتے ہیں فَأَنزَلَ اللَّهُ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج دین مکمل ہو گیا۔ یہ آیت نازل ہوئی وہاں۔ ٹھیک، تو یہ باقی کتابوں میں بھی ہے، یہ روایت سند کے اعتبار سے ٹھیک ہے۔ لہٰذا یہ واقعہ حضور کی آخری حج کا ہے، حضور کے آخری حج کا ہے، کہ جب آپ نے حج فرمایا تو مولا کائنات کو یعنی جانشین فرمایا، اور یہ 18 ذی الحجہ بہت عظمت والا دن ہے، بہت مبارک دن ہے، اور یہ عید کا دن ہے۔ باقی کہتے ہیں جی عیدیں تو دو ہیں، یہ غدیر خم بھی عید
عید کا دن ہے. جس طرح سنن ابن ماجہ میں صحیح و سند حدیث موجود ہے کہ جمعہ کا دن یوم عید ہے. اچھا ٹھیک. تو اسی طرح غدیر خم تو بہت بڑا عظمت والا دن ہے. تو یہ واقعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری حج کے موقع پر آپ نے خطبہ دیا ہے. باقی حضرت عثمان کی وفات، حضرت عثمان کی وفات کے سلسلے میں جو روایات 18 ذی الحجہ کی ہیں وہ سند کے اعتبار سے انتہائی کمزور اور ناقابل اعتبار ہیں. صحیح و سند روایات حضرت عثمان کی وفات کے بارے میں جو ہیں، ان صحیح و سند روایات میں یہ ہے کہ حضرت عثمان کی وفات 12 ذی الحجہ کو ہوئی ہے. صحیح متصل سند یعنی تسلسل کے ساتھ جو سند ہے اس میں ہے 12 ذی الحجہ کو حضرت عثمان کی وفات ہے. مثال کے طور پر یہ میرے سامنے یہ کتاب مصنف حافظ ابو بکر بن ابی شیبہ، انہوں نے اس میں یہ لکھا ہے کہ ان کی وفات جو ہے یہ حضرت عثمان بن عفان کے بارے میں صحیح و سند جو روایت ہے یہ ابو عثمان نہدی سے روایت ہے. ابو عثمان نہدی اس نے زمانہ جاہلیت بھی پایا ہے اور زمانہ اسلام بھی پایا ہے. لہٰذا یعنی اس لحاظ سے بڑا مضبوط راوی ہے. جی بڑا مضبوط راوی ہے اور عینی شاہد ہے. یہ کہتے ہیں کہ انا عثمان قتل فی اوسط ایام تشریق، یعنی ایام تشریق کے درمیان میں حضرت عثمان قتل ہوئے. ایام تشریق 3 دن کو کہا جاتا ہے، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ. لہٰذا اوسط ایام تشریق سے مراد کیا ہے؟ 12 ذی الحجہ کو حضرت عثمان یعنی قتل ہوئے. ان کی شہادت 18 ذی الحجہ کو نہیں ہے، 12 ذی الحجہ کو ہے. یہ صحیح و سند روایت موجود ہے. اور یہی صحیح و سند روایت جو ہے وہ میرے سامنے یہ موجود ہے. یہ مسند احمد ابن حنبل، یہ مسند احمد ابن حنبل میں بھی سلسلہ سند جو ہے وہ صحیح ہے بالکل. اور ابو عثمان نہدی سے روایت ہے کہ انا عثمان قتل فی اوسط ایام تشریق. یہ سندن بھی ٹھیک ہے اور روایت بھی ٹھیک ہے. اس کے بعد یہی روایت معجم الکبیر طبرانی کی جلد نمبر اول صفحہ نمبر 77 میں یہی روایت موجود ہے. قتل عثمان ابن عفان فی اوسط ایام تشریق، یعنی 12 ذی الحجہ کو حضرت عثمان قتل ہوئے. یہی روایت جامع المسانید و سنن حافظ ابن کثیر کی جلد نمبر 17 ہے اور صفحہ نمبر 249 ہے. 249 پہ یہی روایت لکھی ہے کہ حدثنا ابو عثمان ان عثمان قتل فی اوسط ایام تشریق. اسی سند کے ساتھ مجمع الزوائد علامہ ہیثمی نے اس روایت کو لکھا. مسند احمد ابن حنبل کی یہ جو روایت ہے، اس روایت کو لکھنے کے بعد کہ حضرت عثمان 12 ذی الحجہ کو قتل ہوئے
کہتے ہیں رواہ عبداللہ، اس کو عبداللہ بن احمد ابن حنبل نے روایت کیا ہے، یعنی یہ زوائد عبداللہ بن حنبل، عبداللہ بن احمد بن حنبل کے زوائد میں ہے یہ روایت۔ اچھا، تو آگے لکھتے ہیں رواہ عبداللہ و رجالہ رجال صحیح، اسے عبداللہ بن احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے اور اس کے راوی بخاری کے راوی ہیں، صحیح کے راوی ہیں، تو لہذا سند کے اعتبار سے یہ روایت بالکل ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ کتاب ہے طبقات ابن سعد، یہ طبقات ابن سعد میں بھی یہ جلد نمبر 3 ہے، اور یہ میرے پاس جو نسخہ ہے یہ لیدن کا چھپا ہوا ہے، تو اس میں بھی صحیح سند کے ساتھ، سلسلے سند یہی ہے، اس میں بھی لکھا ہے ان عثمان قتل فی اوسط ایام تشریق۔ ان تمام کتب احادیث میں یعنی صحیح و سند روایت جو حضرت عثمان کی وفات کے متعلق ہے وہ 18 ذی الحجہ نہیں ہے بلکہ 12 ذی الحجہ کو ہے۔ 12 ذی الحجہ، ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ جو 18 ذی الحجہ کو کہتے ہیں، یہ وہ لوگ اس کو ترجیح دیتے ہیں جو ناسبی ہیں، جن کے عزائم اور جن کے ارادے یہ ہوتے ہیں کہ تاکہ غدیر خم کو خراب کیا جائے، یعنی غدیر خم کے جو خطبے کو، خطبہ جو ہے مولا پیغمبر گرامی قدر کا، مولا علی کی افضلیت کے بارے میں، ان کی خلافت کے بارے میں جو خطبہ ہے، تاکہ لوگوں کی توجہ اس سے ہٹ جائے، تو یہ انہوں نے 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان کی جو وفات ہے وہ انہوں نے قرار دی، اس لیے کہ مولا علی کی افضلیت کو اور پیغمبر گرامی قدر کے اس خطبے کی اہمیت کو کم کیا جائے، تو لہٰذا وہ 18 ذی الحجہ والی روایت بالکل مخدوش ہے، باطل ہے، اور وہ سند کے اعتبار سے بالکل صحیح نہیں ہے۔ صحیح روایت جو ہے وہ 12 ذی الحجہ والی ہے۔ بہت شکریہ شیخ محترم، اس سے ہی متعلق ایک اگلا سوال ہے وہ میں آپ سے کرتا ہوں۔